خواتین و حضرات، میں آپ سب کا مشکور ہوں اپنی طرف سے بھی اور میرے ساتھی اسپیشل اسسٹنٹ آن پیٹرولیم ندیم بابر صاحب کی طرف سے۔ آپ چھٹی کے دن سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بریفلی بہت مختصراً آپ کے سامنے ہم وہ چند حقائق رکھنا چاہتے ہیں۔ کل رات کو جو پیٹرول کی قیمتوں میں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا میں کئی اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈبیٹ جاری تھی، وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا۔ اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان، اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی، جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا۔ وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں۔ اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے، 112%۔ اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے۔ تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا گیا، اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں، اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں۔ یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں۔ ندیم بابر صاحب میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہیں حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا۔ اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے، ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے۔ کوئی بھی کاسٹ ہو، ان کا یہ ایمان ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر، ان کا فائدہ، عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے۔ بہت شکریہ ندیم بابر صاحب، آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے، اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آج ہفتے کا دن ہے، جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ۔ پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا۔ آپ سب کو معلوم ہے، سب ساتھیوں کو، کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے۔ $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی۔ 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی، اور 20 جون کو
یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، ابھی 2 اور کارگوز ہیں، ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد. یہ جو 10 دن باقی ہے اس کے کارگوز کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں میں بتاتا ہوں ابھی نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں، پیٹرول کی اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا. 20 جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ $44.54 تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھی ہیں، اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا. اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں، اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے. تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرول کی، چائنا میں 137 روپے ہے، بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے، انڈونیشیا میں 108 روپے ہے، فلپینز میں 153 روپے ہے، تھائی لینڈ میں 159 روپے ہے اور جاپان میں 196 روپے ہے. سو جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو، جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو، کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا ہوا ہے، پی ڈی ایل پہ کیپ لگا ہوا ہے. سو اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی. اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیرزن بھی دے دیتا ہوں. 28 فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری کو پیٹرول کی پرائس تھی 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی 127 روپے 26 پیسے. 1 جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے، پیٹرول کی پرائس 42 روپے گرائی جا چکی تھی، ڈیزل کی پرائس 47 روپے گرائی جا چکی تھی. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. جو انکریز ہے اس 42 میں سے صرف 25 روپے انکریز، ابھی بھی 17 روپے لیسر ہے فروری کے مقابلے میں، اور ڈیزل میں ابھی بھی 21 روپے. وہ بھی میں ابھی اپنی فائل سے نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں ابھی فائل سے نکال کے وہ بھی دے دوں گا. سو نہیں دیکھیں آپ ایک نمبر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ یار دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا بعد میں جتنے سوال آپ نے پوچھنے نا ہم سب سوالوں کا جتنے میری التماس ہوگا کہ آپ اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو چیزیں بتا نہیں سکوں گا. جتنے آپ کے سوال ہوں گے سب سوالوں کا جواب دیں گے، بے فکر رہیں. جی اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا سے کمپیریزن نہ کریں، جی بنگلہ دیش سے کمپیریزن نہ کریں، جی ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے ڈبل پرائس تیل کی چارج کر رہا ہے، اور اسی لیے چونکہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے، حالانکہ ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے ڈبل نہیں ہے، اسی لیے کم پرائس چارج کی جا رہی ہے جتنی کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک سوال جو پچھلے 24 گھنٹے میں بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جی یہ 26 تاریخ کو کیوں اناؤنس کر دی گئی. اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے آخری کارگو کی بات کی، آخری کارگو جو پرسوں لگنا ہے، اگر ہم آج کا ایکسچینج ریٹ لگا کے اس کارگو کو پرائس کریں تو ہماری کیلکولیشن یہ شو کر رہی ہے کہ 31.5 اور 32 روپے کے درمیان پرائس انکریز بن رہا ہے 1 تاریخ کو. ہم یہ 31 سے 32 روپے پرائس انکریز پیٹرول کا نہیں کرنا چاہتے تھے.
ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے, ہم فائنانس منسٹر کے پاس گئے کہ اگر یہ پرائس انکریز 30 تاریخ کی رات کو ہوا, پہلی کو افیکٹو ہوا, تو یہ 31.5 سے 32 روپے کا انکریز بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 40% تو اسٹریٹ انکریز پرائس میں آئل کا, میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا, پیٹرول کا. پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے, جتنا بھی کم کیا جا سکے. تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے, جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ فائنانس منسٹری نے اپروو کیا. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی, چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی, ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا, معمولی لیکن ہوگا. یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے, تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا, اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا, اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا. اچھا, اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں, لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے, 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں, اور بھائی بھی جا چکے ہیں, کہ یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ. میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے, تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا. 1-2 کے پاس 15 دن, 17 دن, 18 دن کا تھا, زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا, کسی کے پاس 10 تھا, کسی کے پاس 12 تھا, 1-2 اس سے بھی کم تھی. پی ایس او کا 18 دن تھا. اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے, جو لائسنس ایشو کرتا ہے, اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں, ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں, آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا, جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے. وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا. ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے, تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے. اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا. جب تک اوگرا کو سٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو, جب تک ہم یہ نہ کریں, یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا. ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز, اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے, لیکن ان کو اس کی ویر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی. اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں, جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں, تقریباً 9000. اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے. ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے, کیونکہ کس نے جاری کیا؟ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا. دیکھیں, ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض, وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا. لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا. اس طرح کے پمپس ہیں. ان 2 چیزوں کی موجودگی میں
جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی، وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ اللیگل سٹوریجز کر رہے تھے، جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں۔ مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا، قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، جو اللیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں، تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے، تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے، وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ غیر مناسب ہے۔ پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں، پی نٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں۔ آج اگر ہم ہر او ایم سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے رجسٹرڈ پمپس ہیں، ہر پمپ پہ ڈیلی سیل ہمیں بتاؤ، وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آٹومیٹکلی آئے۔ ایک سسٹم بنے گا، ڈیٹا لائیو اپڈیٹ ہوگا، تاکہ ہمیں معلوم ہو، اوگرا کو معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ کتنا تیل پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح پمپس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوزل سیل جسے کہتے ہیں، ایکچوئل ڈسپینس کتنا کیا ہے پمپ نے، اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے۔ وہ چونکہ 9000 پمپ ہیں، وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے، لیکن ڈیپوز پہ تو ہم اگلے 30 دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے، تاکہ ریگولیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبرز ہیں۔ اور یہ جو میں نے ہورڈنگ یا سٹوریج کی بات کی، اس پہ میں آخری بات کہتا چلوں، پھر میں ختم کروں گا۔ عمر بھائی 2-3 باتیں کہیں گے، اندر جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں۔ ہم اگر جون 2019 کی سیل دیکھیں، میں مئی اس سال یا اپریل یا مارچ کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں، جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2000 کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں، جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2020 کے پہلے 10 دنوں میں ہم 52% زیادہ سیل کر رہے تھے، 52%۔ اور آج تک کی اگر میں ایوریج نکالوں، آج 27 تاریخ ہو رہی ہے، تو 25-26 دن کی ایوریج نکالوں تو پھر بھی ہماری سیل کو 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے میں۔ 32 سے 33%، پہلی سے 25 تک، پہلی سے 10 تک 52% زیادہ تھی۔ ڈیٹا ہمارے پاس او ایم سی سیل کا ڈیٹا، پمپ سیل کی بات نہیں میں کر رہا، او ایم سیز نے کتنا آگے بیچا پمپس کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعتاً کنزیومر نے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 50% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 32% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ اس میں کچھ حصہ تو ضرور ہوگا کہ اس نے زیادہ استعمال کیا، لیکن اتنا بڑا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہورڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور جو یہ میں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہورڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور جو یہ میں نے چند میجرز آپ کو بتائے، اس پہ پوری تندئی سے کام ہو رہا ہے کہ اوگرا کے رولز میں، لاز میں، ایکٹس میں، انفورسمنٹ کیپیبلٹی میں ہمیں کیا کیا چینجز لانے ہیں، اللیگل سٹیشنز کے خلاف ہم نے کیا ایکشن کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔
یا میں رک جاتا ہوں، عمر بھائی کچھ اور باتیں کہیں گے اور پھر سوال جواب جو بھی. بہت شکریہ ندیم صاحب، مختصراً، اور پھر سوالوں کا جواب، سوال جواب پھر شروع ہوگا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ کچھ دیر پہلے میں نے یہی چیز پڑھ کے سنائی. آپ کو مختصراً بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جنوری 2015 میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی جو اس وقت آئل کرائسس پیٹرول کا ہوا تھا انہوں نے بنائی. یہ کتاب آپ ساتھی بازار سے بھی لے سکتے ہیں. طارق کھوسہ صاحب تھے انویسٹیگیشن آفیسر، ان کو لگایا گیا. پر اس کے بالکل برعکس ایک آپ معائنہ کریں، موازنہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ مافیاز کو توڑیں، ان کا کلا کما کریں، ان کی کمر توڑیں اور آخری حد تک آپ جائیں. اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت یہ طارق، یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا، یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں لکھ رہا، یہ طارق کھوسہ صاحب جن کو ٹاسک کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں. اور اس وقت جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا. مافیاز کو مسلم لیگ نون نے تحفظ 2015 میں دیا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا مافیا ہو. اس کے بالکل برعکس یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم لوگ مافیاز کو انشاءاللہ توڑیں گے، ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا بالکل ایک پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پھر دہراتا ہوں، یہ بالکل ان کی طارق کھوسہ صاحب کی کتاب پڑھ لیں، پیج نمبر 241. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے، اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی، اس وقت بھی تقریباً 17 روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے اور تقریباً 26 روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں کے مقابلے میں. وہ پوری پرائسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ. سوال جواب کا سلسلہ ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں. صاحب آپ یہ جس طرح ابھی آپ نے یہ ڈیٹیل ساری بتائی ہے، یہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ آپ کے دور میں یہ کرائسس پہ کرائسس ہی آئے ہیں. آٹا چینی، اس کے بعد پیٹرول کا جب یہ چیز آپ نے جو ریڈیوس کی تھی پرائز، عوام کو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پیٹرول پمپ بھی مطلب ہے انہوں نے بند کر دیے اور سوائے پی ایس او کے اور کوئی اس کو وہ نہیں کر رہا صحیح کر رہا. اب جب آپ کے یہ جب بڑے ہیں تو اب جو ہے سب پیٹرول پمپ کھول گئے. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے، کرائسس پیدا کیا ہے، تو ان کو آپ نے جو سزائیں دی ہیں وہ آپ بتا دیں. کسی کا لائسنس آپ نے کوئی پینشن کی ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اوبرا کو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ آپ ہیں، آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں، تو کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا. دوسری بات آپ سے یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کے دوران آپ نے یہ جو گیس کا تو آپ نے یاد ہے کسی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ ہم گیس کے کنیکشن وغیرہ کے لیے ہم جلد اس کا وہ کر رہے ہیں. پبلک کبھی نہیں دیکھتی ہے 2 سال کا عرصہ. مصطفیٰ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اب گیس کے بارے سے شروع کروں گا. اوگرا میں ہیئرنگ ابھی ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے جو گیس کی کنیکشن ہے، آپ ڈومیسٹک گیس کی کنیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں. اس وقت 3 لاکھ کا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ پھر اپلائی کریں گے کہ اس کو انہانس ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری اہم چیز، آپ نے یہ مافیاز کے بارے میں بات کی اور پیٹرول کے حوالے سے کی ہے. یہاں پہ بالخصوص جو کئی جگہ ہیں پاکستان کے علاقے، میں نام نہیں لیتا، وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں، پر وہاں پہ ایشو زیادہ تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم نے اس کو نوٹ کیا. پر المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، میں خود اپیئر ہوا ہوں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، ڈبل بینچ تھا اور وہاں پہ جوڈیشری نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ آپ کو اسسٹ بھی کریں گے اس چیز میں. جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا، جو قوانین یہ ابھی میں نے آپ کو یہ کتاب میں، انویسٹیگیشن آفیسر طارق کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو یہ روکا تھا. چاہے یہ اس وقت انویسٹیگیشن ہو جاتی، یہ چیزیں سامنے آتی، تو آج ہمیں وہ ایشو نہ ہوتا. اور دوسری اہم بات کہ وہ قانون میں تبدیلی انفورسمنٹ کی 2017 میں
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में थी, वहां पे कवानीन में तब्दीलियां आई कि जो हमारे पास हमारी मिनिस्ट्री की पावर्स थी वो ले ली गई थी, वो कम कर दी गई थी। तो सवाल होता है क्यों? तो उसके ऊपर आगे तदारक करके हम लोग ये कवानीन में तब्दीलियां लाएंगे और हम लोगों ने इंशाल्लाह इन लोगों को कैफर किरदार तक हर सूरत में पहुंचाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी और सिंध हाई कोर्ट में ये केसेस लगे हुए हैं, उन्होंने भी इसका लिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने पिटीशन की थी, एप्लीकेशन ली थी कि हुकूमत को इस चीज़ से रोका जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। पर हम मशकूर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के कि उन्होंने उस चीज़ को रद्द किया और उन्होंने वो उनकी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। तो इंशाल्लाह वो चीज़ हम लोग करेंगे। दूसरी अहम बात मैं फिर गुजारिश करता जाऊं और बात करता जाऊं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब, अभी हम लोग उधर से, जिस तरह पहले भी मैंने कहा मैं उधर से हम लोग आ रहे हैं, उनका एक ही मिशन है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। हम लोग तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, पर फिर भी बड़े सगीर में, इस दौरान भी, इस बड़े सगीर में क्या साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम कीमत पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे भी अपने मसाइल हैं, पर फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। सवाल ही स्ट्रेट करते हैं। बिल्कुल। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, नदीम बाबा ने कहा कि ये जो पीडीएल है और जीएसटी है ये प्लीज ये कैद किया, उसको बता दें ये किस कानून के तहत कैद किया गया, और ये भी कंफर्म कर दें कि पीडीएल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 30 रुपये पर लीटर रहा। सेकंड ये बात बता दें सर, आपने जो कही थी कि फरवरी में जो है प्राइस 113 थी, उस वक्त इंटरनेशनल प्राइस किस डॉलर में थी और उसकी क्या उसी किस प्राइस के तहत उसको फिक्स किया गया था। दूसरा, माजी में जब भी उमर साहब आपको पता है प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती थी तो ये टैक्सेशन को एडजस्टमेंट की जाती थी, और पीडीएल हमेशा 6 रुपये और 8 रुपये लीटर था। ये तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। इसमें कोई IMF का भी वो है फैक्टर इसमें नहीं। और अपना एक लास्ट आपसे सवाल है सर, आपने एसेट जमा कराए एज ए मशीन के तौर पर, ये काफ़ी हमें भी देंगे क्योंकि वो सीक्रेट तो नहीं, अगर आप में काफ़ी हमें भी दे जाएगा। सर एक और हमारे यूथ साहब से एक शॉर्ट क्वेश्चन, इतने सारे सवाल हमें भूल जाएंगे सारे सवाल। आपको पॉइंट आउट कर रहे थे आवाज नहीं आ रही, सुनाओ। प्राइस में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, कितने अरब रुपए की जो आपने ये बढ़ाई है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने ज्यादा भी बढ़ाई। बिल्कुल ठीक। तो कितना सब्सिडाइज किया, वो कहाँ से दे रहे हैं? मैं सना साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब ये दूंगा कि मैंने जो बात साफ सुथरी जो की थी, नंबर सबसे पहले आपको डिटेल्स भी अभी नदीम बाबर साहब कह देते हैं। आपके फाइनेंस बिल में जो तयन है पीडीएल का, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, उसका बजट में तयन हुआ है और वो मैं अपर लिमिट के बारे में बात करूंगा। आपने कहा किस कानून के तहत, वो फाइनेंस बिल के तहत। अपनी बात कर ली, अभी मेरी भी गुजारिश सुनिए। अब वो फाइनेंस बिल जो इस साल का भी खत्म हो रहा है उसके हवाले से वो तयन किया गया है, और फिर जीएसटी उसके अलावा उसका भी कानून के तहत हुआ है। उसके साथ साथ आपने बात, एक और आपका सवाल था सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी मैंने जो बात की है, जो तेल की कीमतें या ज्यादा हो रही हैं, तो पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क नहीं है, सबसे पहली बात। तो जो हम लोगों ने बैनुल अक़वामी मुल्कों में जो रेट है, कंपैरेबल रेट, नदीम बाबर साहब ने आपको कर दिया और वक्त की किल्लत की वजह से मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में आपके पास वेब मौजूद है, आप उसको चेक कर लें। पाकिस्तान में यह सबसे कम है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। नंबर एक, मैं भी बात कर लूं, एक बात क्रॉस टॉक होती है फिर बुरा लगता है। ये मैंने आपके सामने चीज रखी, ये हकायक है। इस वक्त भी 17 रुपए कम है जनवरी के मुकाबले में आपका पेट्रोल, गो के इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब। देखिए, पास्ट में, माजी में ये होता था कि पीडीएल तो 7, 8, 9, 10 रुपए तक रहा, लेकिन जीएसटी 71% तक गया। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 1 मार्च 2016 में डीजल पे जीएसटी 71% तक ले जाया गया।
1 मार्च 2016। सो जब ये गवर्नमेंट आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर हमें इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है इस प्रोसेस में। सो जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया और फाइनेंस बिल में जो